الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شہادت امام حسین کے بعد کے واقعات۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 پارہ نمبر 2۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، نستعینو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں توجہ کے ساتھ سماعت فرماؤ۔ اللہ عز و جل اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے مومنوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے مدد طلب کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے صبر کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ عز و جل کن کے ساتھ ہے؟ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت بھی ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، ان کا یہ عقیدہ باطل ہے اور وہ ناحق ہیں اور قرآن کے خلاف ہے ان کا عقیدہ، کیونکہ اللہ عز و جل نے خود مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو
صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. نہ تو صبر معبود ہے اور نہ ہی نماز معبود ہے، نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے، بلکہ دونوں کے دونوں غیر اللہ ہیں. مگر پھر بھی اللہ عز و جل نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم نماز سے بھی مدد طلب کرو، صبر سے بھی مدد طلب کرو، اور ان دونوں سے مدد طلب کرنے کا کہا ہے. اور قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو. جب قرآن بیان کرتا ہے مدد طلب کرو، جو مدد طلب نہ کرے تو وہ کیسے، جو مدد طلب نہ کرے وہ قرآن کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ جن سے اللہ عز و جل چاہے کہ میرے بندے ان سے مدد طلب کریں، ان سے مدد لیں، تو ان چیزوں سے مدد لینا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والی بات ہے. اور صبر سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ صبر سے مدد طلب کرنا یہی ہے کہ بندہ مومن گناہ کو چھوڑ دے، بندہ مومن گناہ خواہشات کو چھوڑ دے، نفس کی پیروی کو چھوڑ دے. اور بندہ مومن سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ بندہ نیکی کے اوپر جمع رہے، اور صبر یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو ترک کر دے، یہ صبر ہے. اور جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ عز و جل اس سے مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. انسانی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ زندگی جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، لوگوں کو نظر آتی ہے، اور ایک باطنی زندگی جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی. ظاہری زندگی کے اندر ایک بندے کے لیے نماز مشکل ہے، مگر جو بندہ مومن ہو اس کے لیے نماز تو قرار ہے، اس کے لیے سکون ہے، اس کے دل کی ٹھنڈک ہے، اسے لطف ملتا ہے، اسے مزہ آتا ہے. اگر اس کی نماز رہ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اس طرح کی اس کی حالت ہو جاتی ہے. مگر جو منافق ہو وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو اس کے لیے نماز مشکل ہے. دوسری زندگی جو ہے وہ باطنی زندگی ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے. باطنی زندگی کے اندر سب سے مشکل جو بات ہے وہ ہے صبر کرنا، نفس کے اوپر صبر کرنا. اس کو کچھ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بندہ ہو، وہ بند کمرے کے اندر ہو اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہوں، دیکھنے والا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہ ہو، مگر پھر بھی وہ بندہ مومن گناہ نہ کرے. یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے. اور صبر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صبر سے مدد طلب کی ہے، صبر سے مدد طلب کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل وقت پیش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو جاتے. صبر کرنے والے کی زندگی کو آسان بنا دیا جاتا ہے، اس کی زندگی سے تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. اب صبر ہے کیا؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کی تعریف یہ ہے کہ جن چیزوں سے رک جانے کا شریعت اور عقل مطالبہ کرے ان چیزوں سے رک جایا جائے، یہ صبر ہے. اور صبر کی اقسام کیا ہیں؟ صبر کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک ہے اس کا بدنی صبر اور ایک ہے اس کا طبعی صبر. بدنی صبر یہ ہے کہ بندہ بدنی مشقتیں برداشت کرے، ان کے اوپر صبر کرے. مثال کے طور پر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کے دوران صبر کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، یہ بدنی صبر ہے. اور طبعی صبر یہ ہے کہ بندہ خواہش اور خواہش کے تقاضوں کو پورا کرنے سے رک جائے، یہ
طبعی صبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہ کرے، یہ طبعی صبر ہے جو اس کے طبیعت کے اندر ہے، طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کوئی بندہ مومن اس وجہ کے ساتھ روزہ نہ رکھے کہ سارا دن میں کھاتا رہتا ہوں، اس کی وجہ سے معدے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں، معدے میں درد ہوتا ہے، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں جس کی وجہ سے روزہ بھی ہو جائے گا اور میں معدے کی بیماریوں سے، معدے کی تکلیف سے بھی بچ جاؤں گا۔ تو اس نیت سے روزہ نہ رکھے، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اللہ عز و جل کو خوش کرنے کی خاطر وہ بندہ روزہ رکھے، اور روزہ 100% اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رکھے، نہ کہ اس کے اندر اس کی کوئی دنیاوی فائدہ ہو کہ اس کے ساتھ چلو یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی نیت کرتا ہے تو یہ منافقت کے اندر آ جاتی ہے، پھر اس کا اجر خالصتاً بندے کو نہیں ملتا، اس کا اجر اس کو پورا نہیں دیا جاتا، اس کا اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی دنیاوی عذر ہو، بلکہ اللہ عز و جل کی وجہ سے، اللہ عز و جل کی رضا کی وجہ سے نہ جائے، کیونکہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ روزے میں بیوی کے قریب نہ جایا جائے، اس سے بچا جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے، جو بھی نیکی کا کام کیا جائے، وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ، دنیاوی مقصد بالکل نہ ہو۔ اور صبر کرنے کے فضائل، صبر کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ صبر کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جل صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اللہ عز و جل صبر کرنے والے کے اجر میں، صبر کرنے والے کو بلا حساب اجر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل صبر کرنے والے کو اس کے اعمال سے بڑھ کر اجر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل صبر کرنے والے کو، اللہ عز و جل اس پر رحمت، ہدایت اور درود نازل کرتا ہے۔ اللہ عز و جل جب صبر کرنے والے کو اجر دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کل بروز قیامت لوگ دیکھ کر حسرت کریں گے، یعنی کہ اس کو اللہ عز و جل اتنا زیادہ اجر دے گا۔ صبر کرنا آدھا ایمان ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ صبر کرنے والے، صبر ایک جنتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر جنت کی، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ صبر کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ صبر انسانی زندگی کو بہت سے دکھوں سے بچا لیتا ہے اور وہ بہت سی ٹینشنوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز بھی، اس سے بھی مدد طلب کرنے کا کہا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی بندہ بے شمار غلطیوں سے بچ جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بندہ پرلطف ہو جاتا ہے، بہترین اس کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ اور اب بیان یہ کیا جائے گا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یزید امام حسین امام علی مقام کا دشمن کیوں بنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین امام علی مقام کا حیات رہنا یزید کے لیے قید تھا۔ یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر کھل کر آزادانہ طور پر اپنے گندے کام نہیں کر سکتا تھا، اور یزید جانتا تھا کہ امام حسین میری ان باتوں کے اوپر صبر نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین یزید کے اوپر ایک بہت بڑے محتسب تھے، یعنی کہ یزید کو دیکھنے والے تھے، اس کو چیک کرنے والے سے تھے، گناہوں سے روکنے والے تھے۔ اس باتوں کی بنا پر یزید امام حسین امام علی مقام کا دشمن ہو گیا اور امام علی مقام کی دشمنی پر اتر آیا۔ جب امام حسین
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت یزید کو بہت خوشی ہوئی اور مختلف قسم کے انواع و اقسام کے گناہوں کے بازار گرم ہوئے اور لواطت، زنا، بد عملی، شراب نوشی، سود، محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کو یزید نے عام اعلانیہ رواج دیا اور نمازوں کی پابندی ترک ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کو یزید کا تعارف بیان کیا جاتا ہے کہ یزید تھا کیا۔ یزید کا نام یزید تھا، اس کے والد کا نام امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور ان کی والدہ کا نام میسون تھا۔ یزید یہ بدبخت بد نصیب شخص ہے جس کے سر پر اہل بیت کے قتل کا خون ہے، اس کے اوپر داغ ہے کہ اس نے اہل بیت کو قتل کروایا ہے، اور عالم اسلام اس کے اوپر ملامت کرتا تھا اور ملامت کرتا ہے اور قیامت تک ملامت کرتا رہے گا۔ قیامت تک اس کا نام حقارت سے، نفرت سے لیا جاتا رہے گا۔ یزید کا حلیہ یزید تھا کیسا؟ یزید موٹا، بدنما، زیادہ بالوں والا، بد اخلاق اور فاسق، فاجر، شرابی، زانی، ظالم، بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ اس کی گستاخیاں، اس کی بدعملیاں اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو بھی اس کے کام، اس کے گندے کرتوت دیکھ کر حیا آ جائے، وہ بھی غیرت کر جائیں۔ اسی یزید نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کروایا، اسی یزید نے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کروایا، اسی یزید نے محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کو عام اعلانیہ رواج دیا، جیسے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرے، اس کو اس نے عام اعلانیہ رواج دیا۔ اور یزید یہ وہی شخص ہے جو ان بے حیائی کے کام کرتا تھا۔ اب مدینہ منورہ پر یزیدیوں کے لشکر کا حملہ جب سرکشی عروج کو پہنچ گئی، جب شیطان کی شیطانیت انتہا کو پہنچ گئی، تو اس وقت ایک لشکر تیار کیا گیا جو کہ یزیدی لشکر تھا۔ اس لشکر کی تعداد 12,000 یا پھر اس لشکر کی تعداد 20,000 ہے۔ اتنا بڑا لشکر، اتنا عظیم لشکر وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوا۔ اس لشکر نے اہل مدینہ کے گھروں کو لوٹا، اس لشکر نے اہل مدینہ کے اوپر ظلم کیا، اس لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایوں کے اوپر ظلم کیا، اس لشکر نے قتل و غارت کیا، اس لشکر نے مدینہ کے نوجوانوں کو قید کر لیا۔ اس یزیدی لشکر نے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انہوں نے شہید کیا، اور اتنے بڑی تعداد میں صحابہ کو شہید کیا، اور کل ملا کر اہل مدینہ کے 10,000 باشندوں کو اس یزید نے قتل کروایا، ان کو شہید کروایا۔ یہ تھے یزید کے گندے کارنامے۔ اور اس کے بعد یہ یزیدی لشکر مدینہ سے، اس یزیدی لشکر نے جو مسجد نبوی تھی اس کے اندر گھوڑے باندھے، اس کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک مومنین اس کے اندر نماز نہ پڑھ سکے، اس کے اندر مومنین نہ جا سکے، جو جاتا تھا اسے یزیدی لشکر پکڑ کے لے جاتا تھا۔ ایسا ظلم یزید نے اہل مدینہ پر کیا، اتنا بڑا یزید وہ ظالم تھا۔ اور اس کے بعد یزید مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا تو اس کے لشکر